اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیا مقدسہ کی تفسیر میں بالکل واضح فرما دیا. آخری خطبہ جب دیا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، سرکار نے 4 عمرے کی ہیں اور 1 ہی حج کی ہے، وہ پہلا اور آخری حج آپ کا. میں کہ اے لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہے، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو عربی پر بھی کوئی فقیت نہیں. میں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. اور پھر آئیے نا ذرا 5واں پارہ پڑھیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے. میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. یہ آپ نے دیکھا جو ہماری سول کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس کے اوپر ترازو کا نشان بنا ہوا ہے. اس لیے بنا ہوا ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے لیے کھڑے ہو، تو انصاف کا پہرا دو. ایسے ترازو رکھو، ایسے نہیں کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور 8واں پارہ سورہ الاعراف کے آیت نمبر 29 پڑھی ہے. یہ کرم ہے میرے اوپر میلاد والے محبوب کا. یہ 30 سال ہو گئے یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے. 30 سال بالکل ینگ تھا جب میں آیا تھا. 30 سال کا بچہ پیدا ہو کے باپ بن جاتا ہے. 2 فروری کو 29 سال پورے ہو گئے، 30واں سال شروع ہے. تو 30 سال میں نہ کبھی اوپر سے دے کر تقریر کیا، نہ کبھی نہ اوپر سے دے کر. یہ کرم ہے میلاد والے محبوب کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب ذرا دنیا والوں کو بتا دو نا، اپنی زبان اکثر سلام کرو. آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، غلام خوش ہوتے ہیں. جب یاسین کے دندان سے نورانی کرنیں نکلتی ہیں، آپ کے غلام مسرور ہوتے ہیں. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ. محبوب اعلان فرما دو میرے اللہ نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دے کے بھیجا، عدل و انصاف کا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو عدل و انصاف کرتے ہیں نا وہ ساتھ باڈی گارڈ نہیں رکھتے. وہ ساتھ باڈی گارڈ مولا کائنات حضرت علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. کوفے میں اس وقت بڑا شور و غوغا تھا خارجیوں کا، تو رات کو تنہا گشت فرماتے. کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین حالات بڑے خراب ہے، آپ نے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کے کوفہ کو کیپٹل بنایا ہے سلطنت اسلامیہ کا، کوئی محافظ رکھ لیں. تو آپ نے آیا تھا موت میری محافظ ہے، اس نے مجھے وقت سے پہلے مرنے ہی نہیں دینا. تو آئیے ذرا کیمیا شہادت پڑھنے لگا ہوں، بڑی کمال کی کتاب ہے، پڑھے. احیاء العلوم پڑھے. کیسر روم نے اپنا سفیر بھیجا، اس نے کہا جاؤ دیکھو مسلمان کا جو امیر ہے مسلمانوں کے، ان کا رہن سہن چال چلن کیسا ہے. اس وقت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. وہ آیا مدینہ المنورہ کہ آئین مالک، آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے امیر ہوتے ہیں، ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں. پتہ کیا ان کا کوئی محل ہونا، ان کا محل نہیں ہے. ان کا محل کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے. وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، یہیں فیصلے سنتے ہیں، یہیں سزا دے دیتے ہیں. دوپہر کو ان کا کوئی جو ریزیڈنس ہے کوئی شاہی محل، جیسے ہمارے اکاڑا یا سائی ویل کے ایس ایس پی صاحب کی رہائش ہے 120 کنال میں. مایا ان کا تو جھونپڑا مرتا ہے، جھونپڑے میں رہتے ہیں. گھر کے پتہ چلا باہر نکلے دوپہر کو، گھومتا گھومتا گیا ایک درخت کے نیچے. 25 لاکھ مرتبہ میل کے حاکم ایک درخت کے نیچے ناہموار زمین، چٹی ہوئی زمین ناہموار، کوڑے کا سرانہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں اور پسینے سے شراب ہوئے ہیں. اس نے جو کہا نا سفیر نے، کہتا ہے عمر تم نے انصاف کیا ہے اور آج میٹھی نیند سویا ہے. ہمارے بعد ظلم کرنے سے واپس ساتھ رکھتے ہیں. نے کہا کہ اگر میں کاسد نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے قدم چومتا کلمہ پڑھتا، لیکن میں واپس جاؤں گا، دوبارہ آؤں گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا.
عمر فاروق کا رتبہ صحابہ میں نرالا ہے. تقریباً 1 لاکھ تقریباً 1.5 لاکھ میرا کہ ان کے صحابہ ہیں، سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں. فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں. مانگ کے لیے اللہ بیت الاسلام بھی عمر، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما اور اس کے نظام کو طاقت عطا فرما. مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی، مشکات کی. ہم سب کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، ہم کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، لیکن اسلام کو عزت ملی ہے فاروق اعظم کی وجہ سے. یہ سرکار کا فرمان ہے. عمر فاروق کا رتبہ صحابہ میں نرالا ہے. عمر کے عدل کا غیروں میں بھی ملتا حوالہ ہے. جو جاری نیل کر جائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق، جو دین رب کا منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ریاست مدینہ کا نام لینے والے ظالم سن، ایسے ریاست مدینہ کے والی ہوتے ہیں. پہلے اپنا کردار تو ایسا لا، پھر نام لینا مدینہ کی ریاست کا، ورنہ تمہیں اجازت نہیں اس کے نام لینے کی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ریاست مدینہ کے والی ہیں. آئے میں سنیں، آگے ذرا چلے. رات کو آج یہ ظالم حکمران سو جاتے ہیں، پولیس پہرا دیتی ہے، رینجر پہرا دیتی ہے، فوج پہرا دیتی ہے، عوام پہرا دیتی ہے. سنو ریاست مدینہ کے والی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی سو رہی ہے، اور کوہ حبیب میں مدینہ المنورہ یار کی گلیوں میں رات کو گشت کر رہے ہیں سرکار کے غلام سیدنا فاروق اعظم. غلام اسلم بھی ساتھ ہے. نکل کر نا گشت کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکلے. آخر میں ایک مکان ہے، رات کا وقت ہے، اندر سے روشنی آ رہی ہے. آگے گئے تو بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے. وہ سوال میں فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل کو مغموم کر دیا، مجھے تڑپا دیا. یہ وہی فاروق اعظم ہے وہ جو فرماتے ہیں کہ اگر دریا فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا فاروق اعظم تمہیں جواب دینا پڑے گا. اور ظالم حکمرانوں یہاں پہ انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، کس کس کا جواب دو گے؟ نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا. یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو فاروق اعظم تمہیں حساب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں. آپ فرماتے ہیں بچوں کے رونے نے میرے دل کو مغموم کر دیا، میں پریشان ہو گیا. میں نے دستک دی، اندر سے ایک عورت بولی کون؟ میں نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا تو کون ہوتا ہے اس وقت ہمارے گھر کے معاملات مداخل کرنے والا؟ اور میں نے عرض کیا کہ ان بچوں کا رونا نہیں، مجھے دیکھا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے دستک دینے پہ مجبور کر دیا تیرے بچوں کے رونے نے. فرمایا تو کون ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں اور آگ کیوں جلائی ہے؟ فاروق فرماتے ہیں عورت دروازے کے قریب آئی اندر کی طرف، اس کی سسکیاں لے کر رو رہی ہے. اس کی سسکیاں کی میں نے آواز سن سے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ویسے ہنڈیا اوپر رکھی ہے پانی کے کہ چلو ان کو دلالت پتہ ہی ہے کہ کھانا بن رہا ہے، رو رو کے سو جائیں گے، گزر تو جائے گی، لیکن قیامت والے دن میں اللہ کے محبوب کے بارے میں عمر کی شکایت کروں گی. آپ نے یہ نہیں بتایا معاملات کی آہیں نکل گئی، واپس ہوئے بیت المال میں گئے، اناج کی بوری اٹھائی. اسلم غلام کہتا حضور میں تو ہمارا کیا قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ خود اپنے کندھوں کے اوپر ریاست مدینہ کے والی نے بوری اٹھائی اناج کی اور لے کر آئے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا. سعودوں نے اب کھانا بنایا. ایک بار میں تھا کہ وہ گندم تھی، چکی چلائی، آٹا پیس کے دیا. وہ سعودوں نے جب کھانا بنایا، جب کھانا کھلایا بچوں کو تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ میں قیامت والے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی. آپ فرمایا کہ اللہ کی بندی عمر کو کیا پتا ہے تیرا، وہ خلیفہ تو اسے پتا نہیں. تو آپ نے عمر کو معاف کر دو. میں عمر کو میں نے معاف نہیں کرنا، لیکن میں دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے. تو آپ نے اس نے آپ دعا کرنے کا ہے میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، یہ دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں عمر کی طرح عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے. آپ کی آنکھیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی. آپ نے چہرے سے نقاب اٹھایا، میں خدا کے لیے عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو. نقاب اٹھایا میں ہی عمر ہوں. وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری یہ کثرت شان ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کے آٹا دیا ہے. میں گندم کی بوری اٹھا کے لے کر گیا ہوں کہ دنیا کیا کہے گی. وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے
کہ ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ ریاست مدینہ دے والی دی سوچ وے روحانی طور پہ پاک، جسمانی طور پہ پاک، یور تھنکنگ مسٹ بی ماڈسٹ۔ ساڑھے آقا دے غلام دا جڑا خیال وہ بھی پکی دے نے، اور وہی کہندا ہے ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، بلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بلا جانے برا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا، صحیح جانے گدا جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔